جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن چاند نظر آنے سے پہلے کٹوا لے۔ اس وقت تک وہ نہ بال کٹوائے گا نہ ناخن کٹوائے گا یا کاٹے گا، حتیٰ یضحیٰ، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کرے۔ قربانی کرنے والا عید پڑھنے کے فوراً بعد وہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، بلکہ قربانی کرنے کے بعد کاٹے گا، حتیٰ یضحیٰ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ کل ہو سکتا ہے نظر آ جائے چاند، تو سارے اس بات کا اہتمام ضرور کریں۔ عید پڑھنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد پھر یہ ناخن اور بال کٹوائیں۔ ہمارے کچھ ہوتا ہے تو جو سربراہ ہے وہ کاٹتا نہیں یا کٹواتا نہیں، جو بچے ہیں ان کی حجامت وغیرہ کروا دیتے ہیں۔ جب سربراہ قربانی کرتا ہے اس سربراہ کے اندر جتنے افراد ہیں وہ ساری شامل ہیں، یا تو ان افراد کو ثواب سے نکال دیں جن کے آپ بال کٹوا رہے ہیں، وہ اس کو قربانی کے ثواب سے نکال دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ان کو قربانی کے ثواب میں برابر کے شریک رکھنا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہے کہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، نہ کٹوائیں بچوں کی، جب تک حتیٰ یضحیٰ، یہاں تک کہ وہ قربانی کرے۔ جس نے قربانی نہیں کرنی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے چاند نظر آنے کے بعد، پہلے کٹوائے۔ پھر وہ عید پڑھ کے پھر اپنے بال اور ناخن کٹوائے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی قربانی کا اجر ادا کرے جو قربانی کی استطاعت اور طاقت رفتہ غریب ہے، وہ بھی سنت کی صورتوں پہ عمل کر لے کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ وہ بال کٹوائے نہ وہ ناخن تراشے، یہاں تک کہ وہ عید کی نماز پڑھے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے بال کٹوائے، ناخن تراشے، اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کے ثواب میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو وسلم کے فرامین ہیں ان کا اہتمام کر کے اپنے یہ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔